السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ میں کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کانوں سے نہیں دلوں سے سنی جاتی ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسی ہی آواز کی ہے جو مکہ کی تپتی ریت سے اٹھی اور عرش تک پہنچ گئی۔ یہ کہانی ہے حضرت بلال کی، ایک غلام جس کے پاس نہ نسب تھا، نہ قبیلہ، نہ طاقت، لیکن جس کے سینے میں ایمان کی وہ صدا تھی جو دنیا کی ہر زنجیر توڑ سکتی تھی۔ مکہ کا سماج طاقت اور ظلم، اسلام سے پہلے طاقتوروں کا شہر تھا۔ قریش کی سرداری حسب و نسب پر قائم تھی، غلام صرف جسم سمجھے جاتے تھے، ان کی آواز کوئی رائے کوئی عزت نہ تھی۔ حضرت بلال حبشہ سے لائے گئے ایک سیاہ فام غلام تھے۔ ان کے مالک امیہ بن خلف قریش کے سخت دل سرداروں میں سے تھا۔ ایمان کی پہلی چنگاری جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے تو یہ پیغام محلوں سے زیادہ دلوں میں اترا۔ حضرت بلال نے اللہ کی وحدانیت سنی اور پہچان لی۔ یہ وہ سچ تھا جسے ان کی روح پہلے ہی مان چکی تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا خاموشی سے مگر پختہ یقین کے ساتھ۔ ظلم کی انتہا جب امیہ بن خلف کو خبر ملی تو مکہ کی زمین بلال کے لیے جہنم بنا دی۔ دوپہر کی تپتی دھوپ، جلتی ریت اور سینے پر رکھا ہوا بھاری پتھر، جسم ٹوٹ رہا تھا لیکن زبان پر صرف ایک لفظ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ کوئی نعرہ نہیں تھا، یہ عقیدے کی گواہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموش تائید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب دیکھتے تھے مگر مکہ کے حالات میں براہ راست مداخلت ممکن نہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حضرت بلال کی یہ صدا ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی۔ آزادی کی قیمت، یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا، اس غلام کو مجھے بیچ دو۔ قیمت طے ہوئی اور حضرت بلال آزاد ہو گئے۔ یہ صرف ایک غلام کی آزادی نہ تھی، یہ اسلام کے سماجی انقلاب کا اعلان تھا۔ مدینہ عزت کی نئی دنیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں حضرت بلال صرف آزاد نہیں تھے بلکہ معزز تھے، اور پھر وہ دن آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے اذان دی جائے، کسی خوبصورت نسب والے کو نہیں، کسی قریش سردار کو نہیں، بلکہ حضرت بلال کو۔ پہلی اذان، حضرت بلال بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور ان کے ہونٹوں سے وہ الفاظ نکلے جو قیامت تک گونجتے رہیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صرف اذان نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اسلام میں عزت تقویٰ سے ہے، رنگ، نسل یا حیثیت سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سنی۔ یہ مقام کسی بادشاہ کو نہیں ملا بلکہ ایک سابق غلام کو ملا۔ وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال سے اذان دینا ممکن نہ رہا۔ جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے آواز رک جاتی، مدینہ روتا تھا اور حضرت بلال خاموش ہو جاتے۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام غلاموں کو آزاد کرتا ہے، دلوں کو بلند کرتا ہے اور آوازوں کو تاریخ بنا دیتا ہے۔ اگر آج کوئی پوچھے کہ عزت کیا ہے تو جواب ہے احد احد۔